الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب اللہ. کل صحیح سے ختم نہیں کر سکا تھا، بیچ میں بات رہ گئی، وہیں سے شروع کر رہا ہوں. شرفاء عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے. دیہات کی صاف ستھری ہوا، آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ نہیں رہا کرتی تھی. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عرب جو ہے وہ زبان پر بڑا فخر کرتے تھے، اپنے آپ کو ہی بولنے والا سمجھتے. تو زبان کا تو ان کو بہت غرہ تھا اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے. اپنے بچوں کی زبان فصیح و بلیغ رہے، اس لیے یہ لوگ گرد و نواح کے دیہات وغیرہ میں بھیج دیتے جہاں پر اچھی زبان بھی بولی جاتی اور آب و ہوا بھی اچھی رہتی. وہیں پر دایا وغیرہ کے حوالے کرتے، بچوں کی تندرستی بھی اور زبان بھی اچھی رہتی. تو یہی ان کا یہاں کا رواج تھا. اب یہاں پر دیکھیے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی. اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا تھا. میری گود میں ایک بچہ پہلے سے تھا، مگر فقر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ بھی نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے. یعنی ایک تو آپ پہلے سے ہی آپ کی گود میں ایک بچہ تو اس کو بھی دودھ مکمل طریقے سے نہیں مل پاتا تھا، یعنی اس کا بھی پیٹ نہیں بھر پاتا تھا. اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، یعنی غربت کا عالم تھا. رات بھر وہ بچہ بھوکے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے. رات بھر وہ بچہ ہم بیٹھ کر گزارتے. ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا. مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا. میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے، یعنی اتنا کمزور تھا کہ وہ دوسری سواریوں کے ساتھ چل بھی نہیں پاتا تھا. خچر پر جس پر آپ بیٹھتے تھے، انہیں ہر طرح سے غریبی کے آثار ہی آثار تھے. بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا. جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی. ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت کا ستارہ ثریا سے بھی زیادہ بلند اور چاند سے بھی زیادہ روشن تھا. ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کی کمی دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا. اب دیکھیے، ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، والد کا سایہ سر پر نہیں ہے، تو جو دوسری دایا جو تھیں دودھ پلانے کے لیے آئی تھیں وہ ان کو حضور کو لے نہیں رہی. کیوں؟ کہ بولے باپ نہیں ہے تو انعام کیا ملے گا، تو اس لیے وہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتی. اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جس کے پاس بھی جاتی وہ آپ کو دیکھتا کہ غریب ہے، یہاں تک کہ اتنی کمزور ہے کہ دودھ بھی نہیں ہے. تو ان کی کمی کی وجہ سے کوئی ان کو اپنا بچہ دیتا نہیں. یعنی دونوں طرف، ایک طرف دایا جو چھوڑ رہی ہے اور دوسری طرف دوسرے ماں باپ جو ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو بچہ نہیں دے رہی. یعنی دونوں طرف سے معاملہ ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی کسی کے پاس نہیں جا رہا. اب یہ دیکھیے یہاں پر ایک نقطہ علماء بیان فرماتے ہیں، بڑا ہی پیارا نقطہ ہے کہ جتنی دائیاں آئی تھیں وہ حضور کو دیکھ دیکھ کر چلی گئیں، کسی نے ان کو لیا نہیں.
اور حضرت حلیمہ سعدیہ کے مقدر میں حضور کی پرورشائی دودھ پلانا آیا۔ تو اس پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ داعیاں جو تھیں جتنی بھی آئی تھیں یہ حضور کو چھوڑ کر نہیں جا رہی تھیں، بلکہ میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ان داعیوں کو ترک فرما رہے تھے، خود ان داعیوں سے اپنا منہ موڑ لے رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار نے بچپن سے ہی اپنے بالکل پہلے دور سے ہی یہ درس دے دیا کہ میں جو ہوں وہ غریبوں کا ہوں، غریبوں سے محبت رکھنے والا ہوں، غریبوں کے ساتھ رہنے والا ہوں، غریبوں سے ہی میرا تعلق زیادہ رہے گا۔ اور یہ جو ہے الدین و فقری، الفقر و فقری، الفقر و فخری، یہ فقر جو ہے میرا فخر ہے، اس پر آپ نے عمل کر کے دکھا دیا بچپن میں ہی۔ جتنی بھی پیسے والیاں اور جو دوسری تھیں ساری دائیوں کا آپ نے ان سے نگاہ پھیری اور پسند فرمایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو کہ غریب تھی، سرکار نے بچپن میں ہی غربت سے محبت کا درس دے دیا اور امتیوں کو بتا دیا کہ مال ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن مال ہونے کے ساتھ ساتھ غریبوں سے محبت رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ غریبوں کو اپنے قریب کرو۔ میرا بچپن سے ہی عالم ہے کہ میں بچپن کے پہلے دور میں ہی غریبی کو پسند کر رہا ہوں، غریب کو پسند کر رہا ہوں۔ تو میرے امتیوں تم بھی غریبوں سے نفرت مت کرنا، ان سے محبت کرتے رہنا، غریبوں کو نیچا مت سمجھنا۔ یہ سرکار نے اپنے بچپن میں ہی یہ درس ہمیں دے دیا الحمدللہ، اور غریبوں کا مرتبہ بلند فرما دیا میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے امیروں کی چاپلوسی سے بچیں اور غریبوں سے محبت کرتے رہیں۔ امیر ہونا کوئی بری بات نہیں، بہت سے صحابہ بھی امیر ہوئے، بہت سے علماء بھی امیر ہوئے، بہت سے اسلاف کے بزرگان دین بھی امیر ہوئے، لیکن ان سب کے ہاتھوں میں مال تھا، دلوں میں مال کی محبت ذرا بھی نہیں تھی۔ تو ایسا مال ضرور مانگیے کہ اللہ ہم سب کو تنگ دستی سے بچائے رکھے اور فقر و فاقے سے بچائے رکھے، اور ایسا مال عطا فرمائے جو اس سے ہمیں تکبر میں مبتلا نہ کرے۔ چاہے کتنا بھی مال ہو، ہمارے دل میں مال کی محبت نہ آ پائے، دنیا کی محبت نہ آ پائے، مال ہاتھ میں ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی محبت دل میں ہو، تو ایسا مال پروردگار ہم سب کو عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ دیجیے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیے یہاں پر کوئی ان کو بچہ نہیں دے رہا ہے، تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہ یہ تو بڑا ہی برا معلوم ہوگا، اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ یار عورتیں آپس میں باتیں کریں گی، اس سے تو کچھ ملا ہی نہیں، کسی نے دیا ہی نہیں، تو خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی کو لے چلو، کم سے کم کچھ ہی مل جائے۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور ہوا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور شکم سیر ہو کر دونوں رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ یہ پورا حضرت حلیمہ کا واقعہ مدارج النبوۃ شریف سے نقل کیا ہے علامہ عبد المصطفیٰ صاحب اعظمی نے۔
آگے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر یہاں آئی تھیں، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ یعنی جو سب سے پیچھے رہتا تھا وہی خچر سب سے آگے آگے، کوئی سواری اس کی مقابلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ علماء اسے بھی بڑا پیارا فرماتے ہیں کہ خچر تو وہی تھا، سواری تو وہی تھی، لیکن اب سواری پر سوار ہونے والا سوار بدل گیا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت تھی کہ جو سب سے پیچھے رہتا تھا وہی خچر اب سب سے آگے سب سے تیز رفتار چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ الغرض، ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت خاص پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ بھی نہیں ملتا تھا۔ یہ جو جانور پالتے ہیں نا، یہ بکریاں وغیرہ، یہ لوگ مطلب دودھ نکال کر کے، گوالے جسے ہم یہاں کہتے ہیں انڈیا میں، اور چرواہا وغیرہ کہتے ہیں، تو یہ دودھ سے، مطلب بکریوں کے دودھ سے اپنا کام کاج چلاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، دودھ سے جو بھی ان کا اپنے یہاں چائے وغیرہ بھی بنتی ہے، گاؤں میں ہوتا ہے آج بھی، اور کچھ بیچتے بھی ہیں، جیسے ابھی ہمارے یہاں بھی ہوا تھا، یہ بیماری پھیلی تھی ڈینگو کی، اس میں بہت کارآمد تھا بکری کا دودھ، بہت ہی، یعنی واقعی خود میرے گھر میں میرے بیٹے کو ہوا تھا اس وقت میں، الحمدللہ میرے پاس بھی بکریاں تھیں، تو کافی ڈاکٹر نے بھی کہا تھا اس سے مطلب دودھ پلاؤ بکری کا، اور واقعی بہت فائدہ، اور سننے میں آیا تھا کہ کئی مطلب کافی مہنگا اس وقت میں بکا تھا بکری کا دودھ۔ تو بکری جو ہے بڑی یہ برکت والی چیز ہے، برکت والی، سرکار کی کا پسندیدہ جانور ہے یہ، اور بڑا ہی پیارا جانور ہے۔ اسے پالنے کے بارے میں احادیث بھی مطلب انہیں ذکر ہے، سرکار نے بھی پالا، تمام انبیاء کرام نے بکریوں کو چرایا، اور کچھ یعنی لوگ یہ بھی کہتے، میں نے سنے ہیں کہ اگر کسی کو غصے پر کنٹرول کرنا ہے تو بکری پال لے، تو واقعی یہ بکری یہ ایسا جانور ہے کہ یہ واقعی آپ کے غصے کو بہت آزماتا ہے، بہت ہی آزماتی ہے، بہت زیادہ آزماتی ہے۔ اس میں ان کا بھی جو کہنا ہے، جو مجھے اپنا تجربہ ہے، واقعی ان کے ساتھ میں رہنا، ان کو اچھے سے پالنا، یہ بہت بڑی آزمائش کا کام ہے۔ خیر، بات کہیں اور نکل گئی۔ تو اب جو دوسرے جو لوگ تھے ان کی بکریوں میں ذرا سا بھی دودھ نہیں، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں خوب تھن بھر بھر کر دودھ آ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا اپنے چرواہوں سے کہ بھائی اب ایسا کرو کہ اپنے مویشی بھی وہیں چراؤ جہاں پر حلیمہ اپنی بکریاں چراتی ہیں۔ لوگوں نے وہیں چرانا شروع کیا، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل و دخل تھا ہی نہیں۔ یہ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر کے سوا تمام قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض، اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے۔ 2 سال دودھ پلانے کا زمانہ ہمارے اسلامی قانون میں آج بھی ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ چھڑایا جائے، اور حرمت جو ہے یعنی کہ رضائی ماں وہ 2.5 سال تک بن جائے گی۔ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جس نے بھی کسی عورت کا 2 سال کے اندر 2.5 سال کے اندر دودھ پی لیا، تو اب وہ اس کی رضائی ماں ہے، اس کی بہن سے، مطلب اس کی بیٹی، اس کی بہنیں ہیں، تو ان سے اس کا نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا، اس کی رضائی بہنیں ہیں۔ یہ قرآن پاک نے امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو رضاعت اگر ثابت ہو گئی تو اس کا بہت دھیان دینا ہے۔ دودھ پلانے کے وقت میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر ایک کو دودھ نہ پلاتے رہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ ہمارا رضائی بیٹا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں اس کا رشتہ وغیرہ ہو جائے تو یہ حرام ہو جائے گا۔
اس لیے ہر ایک کو نہیں پلانا ہے، سوچ سمجھ کر، خاندان میں بھی بہت سوچ سمجھ کر، کہیں مطلب یہ نہ ہو کہ آپ نے یعنی کہ پلا دیا، مطلب اپنے دیور کے بیٹے کو پلا دیا، جیٹ کے بیٹے کو پلا دیا، اب دیور کے بیٹوں سے، جیٹ کے بیٹوں سے، یعنی بھائیوں کے بچوں میں آپس میں نکاح جائز ہے، کزنس جسے کہتے ہیں، اور اگر آپ نے دودھ پلا دیا تو وہ نکاح حرام ہو گیا، بھائی بہن ہو گئے وہ رضائی. تو یہ سب بہت سوچ سمجھ کر کے کرنا چاہیے معاملات، اور یاد رکھنا چاہیے کہ کس کو دودھ پلایا ہے. یعنی ایک بات نکل آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں کچھ نہ کچھ اس میں بیچ میں جو مجھے پتا تھوڑا بہت تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہوں گا. تو حرمت رضاعت بھی ہمارے یہاں بہت سختی کے ساتھ، یعنی بالکل اصلی ماں کی طرح سے ہی ہے، اور دودھ پلانے والی مائیں بھی، ان کے رشتے بھی. تب یہاں پر بھی 2 سال پورے ہو گئے. آپ فرماتی ہیں کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھوڑا دیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے. اور اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے، اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا. اب یہاں پر میں نے ایک بات آ گئی تو وہ بھی آگے عرض کر دوں کہ 2 سال میں حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، 2 سال 2.5 سال کا جو زمانہ ہے، 2.5 سال کا پلانا 2 سال تک ہے، پر حرمت رضاعت 2.5 سال میں بھی ثابت ہو جائے گی. لیکن 2.5 سال کے بعد اگر کسی نے دودھ پیا یا کسی طریقے سے دودھ بچے کے مطلب پیٹ میں پہنچ گیا تو یہاں حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی. یہ دھیان میں رکھنا ہے. بڑے کو آپ نے پلا دیا اور آپ سوچیں کہ اب یہ بھائی بہن ہو گئے، یہ نہیں چلے گا، یہ صحیح نہیں ہے. جو وقت ہے وہی اسی وقت میں یہ حرمت ثابت ہوگی. ہاں، ایک واقعہ حدیث پاک میں ہے، وہ سرکار کا خاصہ، یہ جو آگے یہ بات تو عرض کرتا چلوں. کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرمایا، اور حضور کی اپنی طرف سے کوئی یعنی معاذ اللہ رب العالمین حیثیت نہیں ہے، صرف ایک پوسٹ مین کی طرح حضور کا کام ہے، جو پیغام آتا ہے وہی پہنچا دیتے ہیں، جو حکومت ہے وہی کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین. بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صرف، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صرف قانون داں ہے، قانون جاننے والے ہیں، جو اللہ کے قانون ہے، قوانین ہے وہی جانتے ہیں، سرکار اس پر عمل کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. حضور نہ صرف قانون داں ہے بلکہ قانون ساز ہے، یعنی سرکار چاہے تو قانون تبدیل بھی فرما دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے حضور کو یہ حق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں، کتابیں بھری. میں صرف اب یہ دودھ کا ایک واقعہ آ گیا ہے تو عرض کر دیتا ہوں. ایک مجھے فی الحال نام نہیں یاد آ رہا، کتاب کا بھی نام نہیں یاد آ رہا، اور کون سی ام المومنین تھی وہ بھی یاد نہیں آ رہا. حضور کی بیوی جو ہے ہماری ماں، کون سی والی تھی ان کا نہیں یاد آ رہا. انہوں نے ان کے گھر میں ایک جو غلام تھے کام کرنے والے، وہ بالغ ہو گئے تھے اور پردے کا حکم آ گیا. اب ان کو کام کاج کے لیے بلانا پڑتا یا آنا پڑتا، تو پردے کے لیے تھوڑی تکلیف، مطلب یعنی کہ تھوڑا دقت ہو رہی تھی. تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم لوگوں کے لیے تھوڑا تکلیف ہو رہی ہے، ہمارا کام تو ان کے ذریعے سے ہی ہو رہا ہے، اور پردہ ہوگا تو ہم صحیح سے کام ان سے پردہ کر پا رہے ہیں، اور صحیح سے کام بھی نہیں ہو رہا. کچھ جو بولنا ہوتا ہے تو پردے سے باہر آنے کی بات آ جاتی ہے. تو اب دیکھیے وہ بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے. سرکار نے قانون سازی اختیار فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم انہیں اپنا دودھ پلا دو. اب دیکھیے یہ بڑے ہیں، جو حرمت کا زمانہ اس سے بھی باہر ہے، لیکن سرکار کے حکم کے بعد انہوں نے اپنا دودھ پلایا، اور وہ جو ہے ایک رضائی بیٹے کے طریقے سے اب مطلب پردے کا حکم ہٹ گیا اور کام ہوتے رہے. تو یہ سرکار کی قانون سازی ہے. اب یہاں پر ایک شبہ، ہمارے علماء الحمدللہ محدثین کرام اللہ ان کو خوب اپنی رحمتوں سے نوازے. اب یہ شک شیطان دلوں میں ڈالتا ہے، یہ کچھ بد مذہبوں کا یہ شک ہے، اور یہ اس حدیث پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے نہیں، یہ ضعیف ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بڑے تھے، جوان تھے، تو کیسے انہوں نے دودھ پیا، کیسے انہوں نے دودھ پلا دیا. معاذ اللہ رب العالمین. ام المومنین پر یعنی تہمت ہے یہ کہ وہ
ایک جوان کو اپنا دودھ کیسے پلا سکتی ہیں معاذ اللہ. تو اس پر اس کا جواب بڑا ہی پیارا ہمارے محدثین کرام نے، شارحین کرام نے دیا ہے پہلے سے ہی، کہ انہوں نے اپنا دودھ ایک پیالے میں نکالا اور انہوں نے ان دوسرے جو صحابی جو جوان تھے انہوں نے اس پیالے سے دودھ کو نوش فرمایا اور حرمت رضاعت ثابت ہوئی. تو شیطانی وسوسے لوگ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، یہ شیطان کے چیلے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ ہم سب کو ایمان اور ہمارے عقائد پر قائم رکھے، ان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. گو قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہم آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی. عجیب اتفاق کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بیوی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے واپس اپنے گھر لے آئے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی کان بن گیا، اور آپ ہمارے پاس نہایت ہی خوش و خرم ہو کر رہنے لگے. جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے. یہ حوالہ دیا گیا ہے شرح زرقانی علی المواہب ومن خصائصہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جلد 1 صفحہ نمبر 278. ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں. یہ سن کر آپ نے فرمایا مادر مہربان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجیے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار سے مجبور ہو کر حضرت حلیمہ نے آپ کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا. سبحان اللہ. تو یہ مختصراً بچپن اور دودھ پلانے کے کچھ ایک واقعات یہاں پر علامہ نے تحریر فرمائے. اب اس کے بعد شق صدر کا واقعہ ہے، تفصیلی واقعہ ہے یہ، تو اس کو انشاءاللہ بھی یہ پھر آڈیو طویل ہو جائے گی. اور ویسے ابھی ایک بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ میں نے آج ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کیا جس میں یہ کمپریس ہوتی ہے فائل. اب تک جو ہے 14 MB 15 MB کی فائل بن رہی تھی، تو اب یہ کمپریس کر کے میں اس کو چاہوں تو بڑا کر سکتا ہوں، لیکن بڑا کرنے میں یعنی وقت زیادہ لینے میں پھر یہ ہوگا کہ طبیعت پر گراں گزرے گا. دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ صحیح بھی رہے گا. تو میں یہ پتہ نہیں کتنے منٹ کی ہو گئی ہے، کمپریس کر کے فائل سائز چھوٹی کروں گا اور میں پھر واٹس ایپ پر ڈالوں گا. تو آپ لوگوں سے سب سے گزارش یہ ہے کہ اس کو سننے کے بعد مجھے بتائیے کہ تو آپ لوگ سن کر مجھے بتائیے گا کہ کوالٹی میں یعنی فائل چھوٹی کرنے سے کوالٹی میں کچھ فرق تو نہیں آ گیا. مجھے پلیز بتائیے گا، کیونکہ اگر فرق آیا ہوگا تو پھر وہ ایپ استعمال نہیں کریں گے، ایسے ہی بڑی سائز میں ہی چلنے دیں گے. پر اگر صحیح چل رہا ہے تو پھر انشاءاللہ اچھا رہے گا، کیونکہ جتنی فائل سائز چھوٹی ہوگی تو اتنا ہی ہم زیادہ وقت ڈیٹا وغیرہ جو ہے بچے گا اور جلدی کام ہوتا رہے گا. تو انشاءاللہ اس کے بعد شق صدر کا واقعہ جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے آڈیو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پروردگار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور رحمت و نوازش کے ساتھ ہماری زندگی کو اور آخرت کو دونوں جہان میں ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے.
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین.